معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ پاکستان نے آج تک ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا بہتر اور باکمال لیڈر، سیاستدان یا حکمران نہیں دیکھا۔ ایک سحر انگیز شخصیت، ذاتی قابلیت، عوامی مقبولیت اور قومی خدمت میں جس کا کبھی کوئی ثانی نہیں تھا، جس نے اپنی صرف 51 سال زندگی میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا جو تاریخ میں بہت کم لوگوں نے حاصل کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کے واحد شخصیت ہیں کہ جو اعلیٰ ترین سرکاری اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، اسپیکر، چیف مارشل لاء، ایڈمنسٹریٹر اور پاک فوج کے سپریم کمانڈر کے اعلیٰ عہدے شامل ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست پر راج کیا اور ان سے بڑا سیاستدان بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین، پاکستان کے پہلے منتخب حکمران اور پاکستان کی تاریخ کے واحد عوامی لیڈر بھی تھے۔ پاکستانی عوام پر ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا کمال جادو تھا کہ زندہ بھٹو نے 2 بار اور مردہ بھٹو نے 3 بار انتخابات جیتے تھے۔ بھٹو کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بھٹو کا داماد آصف علی زرداری صدر بنا اور نصف صدی بعد آج بھی بھٹو کے نام پر ہی سیاست ہو رہی ہے اور بھٹو ہی کے نام پر ہی ووٹ بھی مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہی نسخہ کیمیا آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاریخ عالم میں ایسی لازوال شہرت و مقبولیت کے حامل طلسماتی شخصیت کی شاید کوئی اور مثال ملے۔ 4 اپریل 1979 کو ایک عالمی سازش، ریاستی جبر اور ایک انتہائی متنازع عدالتی فیصلے کے بعد پھانسی پا کر امر ہو جانے والی اس عظیم المرتب ہستی کے انتہائی قابل رشک سیاسی کیریئر اور عروج و زوال کا خلاصہ ملاحظہ فرما۔ 5 جنوری 1928 کو خطہ سندھ کے معروف سیاستدان سر شاہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی تعلیم بمبئی میں ہوئی تھی۔ بارکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے بعد لنکن ان سے وکالت پاس کی۔ 1953 میں کراچی واپس آئے اور قانون کے لیکچرار رہے، ساتھ ہی وکالت بھی جاری رکھی۔ 25 نومبر 1954 کو ذوالفقار علی بھٹو سندھ یوتھ فرنٹ کے صدر کے طور پر پہلی بار خبروں میں آئے تھے، جب انہوں نے 1 یونٹ کی قیام کے بارے میں اپنی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ستمبر 1957 میں پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری خدمات سامنے آتی ہیں جب وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں شریک پاکستانی وفد میں شامل تھے، جہاں ان کی تقریر سے سرکاری حلقے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ 6 ماہ بعد مارچ 1958 عیسوی میں جب پاکستان کا ایک اور وفد اقوام متحدہ کے جنیوا میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تھا تو اس وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ اسی سال یعنی 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا نے آئین کو معطل کیا۔ وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کو گھر بھیجا، اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں توڑیں اور ملک گیر مارشل لاء لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا تھا، جنہوں نے صرف 3 بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کا بوریا بستر گول کیا، انہیں ملک بدر کیا اور خود عہدے صدارت پہ ہتھیا لیا تھا۔ صدر ایوب خان نے جس 11 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا اس میں 3 فوجی جرنلوں کے علاوہ 8 غیر سیاسی سویلین بھی تھے۔ ان میں 30 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر تجارت کا عہدہ دیا گیا تھا، جو اس وقت تک پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ بھٹو کے بے مثل کارکردگی صرف سوا
سوا سال کے عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کارکردگی سے اس قدر متاثر کیا کہ 7 جنوری 1960 کو صدر جنرل ایوب خان نے اپنی 11 رکنی کابینہ میں وزارتوں کی تقسیم نو کی تو ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر تھے جنہیں سب سے زیادہ یعنی 6 وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے تھے۔ ان وزارتوں کے نام تھے وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر قومی تعمیر نو، وزیر دیہی ترقی، وزیر بلدیات، وزیر سیاحت اور وزیر اقلیتی امور۔ 3 ماہ بعد وزیر ایندھن، پانی، بجلی اور قدرتی وسائل کی وزارت پر بھی فائز تھے، جبکہ 24 جنوری 1963 کو اپنی وزیر خارجہ بننے تک ان وزارتوں کے نام بھی آتے ہیں: وزیر صنعت، وزیر امور کشمیر، قائم مقام وزیر خوراک و زراعت اور قائم مقام وزیر خارجہ۔ 1962 میں صدر جنرل ایوب خان نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جمہوری حکومت بننے کا ڈرامہ رچایا تو پہلی بار پاکستان کی خالق جماعت پاکستان مسلم لیگ کو ہائی جیک کیا تھا۔ کنونشن مسلم لیگ کے نام کی اس سرکاری پارٹی کے سربراہ صدر مملکت جنرل محمد ایوب خان، جنرل سیکریٹری ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو اپنے غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے صدر ایوب خان کی حکومت کی سب سے بڑی دریافت بن چکے تھے۔ جنرل ایوب خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ تقریباً 8 سال تک رہا، جس میں وہ ان کے دست راست اور سب سے قابل اعتماد وزیر تھے۔ پاکستان کے چاروں آمروں میں سے اگر صرف جنرل ایوب خان کے کچھ مثبت کارکردگی تھی یا انہیں کچھ احترام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کی واحد وجہ بھٹو جیسا گوہر نایاب تھا جو دیگر آمروں کو نصیب نہ ہو سکا۔ 21 جون 1964 کو صدر جنرل ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اعلیٰ کارکردگی پر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہلال پاکستان بھی دیا تھا، لیکن 17 جون 1966 کو دونوں کی راہیں جدا ہوئیں تو جنرل ایوب کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا تھا، جبکہ بھٹو نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی نئی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور علمی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ خود پارٹی کے بانی اور چیئرمین بنے۔ صرف 3 سال بعد 7 دسمبر 1970 کے انتخابات میں موجودہ یا مغربی پاکستان میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ بھٹو کو کل 138 میں سے 81 نشستیں حاصل ہوئی تھیں اور خود 5 حلقوں سے منتخب ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے کل 300 میں سے 160 سیٹیں جیتی تھیں اور حکومت بنانے کے حقدار بھی تھے، لیکن پاکستان کا مختار کل آمر جنرل یحییٰ خان اقتدار سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صرف شرکت اقتدار چاہتا تھا، انتقال اقتدار نہیں۔ حتیٰ کہ ملک تک ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اقتدار سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1971 کو جنگ دسمبر کے نازک موقع پر صدر جنرل یحییٰ خان نے ایک قومی حکومت قائم کی تھی، جس میں مشرقی پاکستان سے واحد سیٹ جیتنے والے نور الامین کو وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا پہلا نائب وزیر اعظم اور دوسری بار وزیر خارجہ بنایا گیا تھا۔ اصل میں بھٹو کو سلامتی کونسل بھیجنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس عالمی تنہائی میں پاکستان کا کمزور موقف پیش کر سکتا تھا۔ بھٹو واحد سول مارشل ایڈمنسٹریٹر۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو ایک شرمناک ترین فوجی شکست ہوئی تھی اور مشرقی پاکستان پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ یہ عظیم سانحہ نہ ہوتا تو جنرل یحییٰ خان اور اس کا ٹولہ کبھی بھی اقتدار سے دستبردار نہ ہوتا۔ 20 دسمبر 1971 کے دن جنرل یحییٰ نے مجبوراً اپنے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیے تھے، جو آئین کے عدم موجودگی کی وجہ سے تھے۔ اس طرح بھٹو صاحب غالباً عالمی تاریخ کے واحد سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے۔ ان کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی وزارتوں کے قلمدان بھی تھے۔ 14 اپریل 1972 کو پاکستان کے پہلے منتخب قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا تو ذوالفقار علی بھٹو کو 38 کے مقابلے میں 104 ووٹوں کی اکثریت سے اسمبلی کے صدر یا اسپیکر منتخب ہونے اعزاز بھی حاصل ہوا تھا۔ صرف 5 ماہ کی مدت میں 20 اپریل 1972 عیسوی کے دن عبوری آئین کا نفاذ
ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مارشل لا ختم ہوا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے 21 اپریل 1972 کے دن دوسری مرتبہ صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی حکمران نے اپنے عہدے کا حلف قومی زبان اردو میں اٹھایا تھا، اور یہ واقعہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ کسی سرکاری امارات کے بجائے ریس کورس راولپنڈی کے ایک عوامی اجتماع میں حلف اٹھایا گیا تھا۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کا پہلا متفقہ آئین نافذ ہوا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ انہیں قومی اسمبلی میں 28 کے مقابلے میں 108 ووٹ ملے تھے۔ بھٹو نے صرف پاکستان کے مستقل آئین کے خالق تھے بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے جہاں شملہ معاہدہ میں میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگ جیتی تھی، وہاں ہزاروں مربع میل مقبوضہ علاقہ واپس لینے کے علاوہ کسی پاکستانی فوجی افسر پر جنگی جرائم کے تحت مقدمہ بھی نہیں چلنے دیا تھا۔ ان کے دور میں جہاں پاکستان کی دفاعی طاقت کو مضبوط تر کیا گیا تھا، وہاں پاکستان کی اکانومی روایتی حریف بھارت کے مقابلے میں بہتر ہوتی تھی۔ انہوں نے ہر شعبے میں ایسی اصلاحات کی تھیں کہ جو ان کے دشمن بن گئے تھیں اور انہیں اقتدار کے ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنے۔ 7 مارچ 1977 کو دوسری بار انتخابات میں کل 181 نشستوں میں سے 155 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ 28 مارچ 1977 کے دن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے کہ جس نے دوسری بار اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے وزیر خارجہ کے عہدے پر اپنے نائب وزیر عزیز احمد کو نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر خارجہ رہنے کا ریکارڈ ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کے ہی پاس ہے، جو کل پونے 9 سال تک وزیر خارجہ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی 3 اعلیٰ ترین عہدوں صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدوں کے حلف دو بار اٹھائے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی زندگی میں کبھی کوئی سیاستدان سیاسی شکست نہیں دے سکا تھا۔ جہاں بھٹو اقتدار کی معراج تک پہنچے، وہاں ان کے تمام سیاسی مخالفین دنیا سے ناکام و نامراد ہو کر تاریخ کی کتابوں میں گم ہو چکے ہیں۔ 9 اگست 1974 کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی بھٹو کو دی گئی دھمکی پاکستان کی سازشی عناصر، غداروں اور آستین کے سانپوں کے لیے گرین سگنل تھی، جس پر فوری عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ جب 1977 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں، بدنام زمانہ تحریک نظام مصطفیٰ اور ایک منتخب حکومت کے خلاف عالمی سازش کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے جنرل ضیاء مردود نے طاقت، بدماشی اور غنڈہ گردی سے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو اس وقت وہ 37 اسلامی ممالک کے سربراہوں کی تنظیم کے سربراہ اور 77 ترقی پذیر ممالک یا تیسری دنیا کے تنظیم کے چیئرمین بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 دسمبر 1977 کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 10 روز بعد ضمانت ہو گئی تھی۔ 17 ستمبر 1977 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر احمد رضا قصوری نامی شخص کے باپ کے قتل کے الزام میں مقدمہ قتل بنایا گیا تھا۔ بھٹو نے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کو کھلی جانبداری، ذاتی پرخاش اور توہین آمیز سلوک کی وجہ سے اس مقدمے کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی میں بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا، جسے 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 3-4 کے اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا تھا۔ 24 مارچ 1979 سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی تھی، لیکن دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی تھی کہ ترکی نے تو سیاسی پناہ تک دینے کی کوئی پیشکش کی ہوئی تھی، لیکن بھٹو نے تاریخ میں مرنا پسند نہیں کیا، جان دے دی تھی لیکن پاکستان نہیں چھوڑا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ موت برحق ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھٹو کی طرح مر کر امر ہو جاتا ہے تو کوئی بھٹو کے قاتلوں کی طرح مر کر مردود پھیرتا ہے۔
جنہیں ان کے سیاسی جانشین بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھٹو کا نام رہتی دنیا تک بڑے فخر سے لیا جاتا رہے گا، کیونکہ گر کسی کو اس دیش میں بھٹو ہی ایک شاہین تھا، جس کی اڑان سب سے بلند، جس کی شان سب سے اعلیٰ، اور جس پر مان اب ایمان کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔